السلام علیکم ڈیفینس ویورز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ فرینڈز، آج ہم یہاں پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یو اے ای اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرف سے چائنیز J-20 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس میں انٹرسٹ کے بارے میں۔ فرینڈز، یو اے ای کی طرف سے چائنیز J-20 فائٹر جیٹس میں انٹرسٹ کو جاننے کے لیے تھوڑا پاسٹ ہسٹری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یو اے ای کی طرف سے اپنی ایئر فورس کی ماڈرنائزیشن کے لیے یو ایس اے سے F-35 پرچیز کا انیشل پلان کیا گیا تھا، جبکہ یو ایس اے کی طرف سے یو اے ای کو F-35 سیل کرنے کے لیے اسرائیل سے اپنی ریلیشن شپ نارملائزیشن کی شرط رکھی گئی تھی، جو کہ یو اے ای نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے وقت میں اسرائیل سے اپنے تعلقات نارمل کر کے اپنی طرف سے شرط کو پورا کیا۔ لیکن کیونکہ یو ایس اے کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ اسرائیل کے اگینسٹ اسرائیلی بیک یارڈ میں کوئی بھی ایسا ویپن سیل نہیں کیا جانا ہے جو کہ اسرائیل کو چیلنج کر سکے، یہی وجہ ہے کہ یو ایس اے نے یو اے ای سے اپنی شرائط تو منوا لی، لیکن جب F-35 فائٹر جیٹس کی ڈیلیوری کی بات آئی تو یو ایس اے نے اس ڈیل کو ہولڈ کر دیا، اور یو اے ای نے یوکرینین رشین وار، یمن کے حالات اور اسرائیلی ایگریشن کو دیکھتے ہوئے فرانس سے 80 کے نمبر میں ریفیل فائٹر جیٹس کا آرڈر پلیس کیا۔ لیکن یو اے ای کی ایئر فورس میں ایک 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ کی انڈکشن کو فل اپ کرنے کے لیے اب یو اے ای کی طرف سے دانشمندانہ فیصلہ کرتے ہوئے چائنا سے J-20 کی بات چیت شروع کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ ڈیفینس ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ چائنا کبھی بھی ایک پرانے یو ایس اے ایلائی کو اپنا 5th جنریشن جیٹ سیل نہیں کرے گا۔ یہاں پر دوستو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ چائنیز گلوبل ڈپلومیسی یو ایس اے سے بالکل مختلف طور پر کام کرتی ہے، کیونکہ چائنا نے فیوچر میں یو ایس اے کو ایز اے گلوبل پاور ریپلیس کرنا ہے اور تائیوان کے معاملے پر دنیا کو اپنے تحفظات کو منوانے کے لیے یو ایس اے کے الائز کو اپنی طرف لانا ہے۔ اور فرینڈز، دنیا کے کئی ممالک یو ایس اے کی گلوبل ڈپلومیسی اور اسٹرنگ سے اٹیچ ویپنز کی وجہ سے کافی عرصے سے پریشان ہیں، اور چائنا نے یو ایس اے کی اسی کمزوری کا فائدہ افریقن کانٹیننٹ میں اچھے طریقے سے اٹھایا ہے، اور اب چائنا کا فوکس مڈل ایسٹرن کنٹریز پر ہے، جو کہ عرب ممالک پہلے یو ایس اے سے بڑی تعداد میں ویپنز خریدتے تھے، وہ بھی ان ویپن سے اٹیچ یو ایس بلیک میلنگ سے کافی عرصے سے تنگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرف سے یورپین اور چائنیز ویپنز کی انڈکشن کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ فرینڈز، یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ، یو اے ای اور دیگر مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرف سے فرانس، ترکی اور چائنا سے ویپنز کے بڑے آرڈر پلیس کیے جا رہے ہیں۔ فرینڈز، چائنا سے آنے والی انیشل رپورٹس اور چائنیز ڈیفینس ایکسپرٹس جو کہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا بیانیہ یہ ہے کہ چائنا کی طرف سے یو اے ای کو J-20 فائٹر جیٹس کو سیل کرنے کے 90% چانسز موجود ہیں، وہ بھی کسی میجر شرائط کے، کیونکہ چائنا کو مڈل ایسٹرن ڈیفینس مارکیٹ کو اگر کیپچر کرنا ہے تو چائنا کو یو ایس اے کو ریپلیس کرنے کے لیے فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی۔ اور فرینڈز، مڈل ایسٹرن کنٹریز کی ڈیفینس ایکوپمنٹ کی ریکوائرمنٹس پر پورا اترنے کے لیے چائنا یہ بولڈ ڈیسیژن ضرور لے گا، جس کے لانگ ٹرم فائدے دونوں ہی اطراف کو ملیں گے۔ اور اسی طرح مڈل ایسٹ کے بڑے ڈیفینس امپورٹر سعودی عربیہ، جو کہ خود بھی ایک اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی انڈکشن میں انٹرسٹڈ ہے، یہاں پر سعودیز کو بھی یہی پیغام جائے گا کہ چائنیز ویپنز، خاص طور پر J-20 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ، ریڈی ہیں آپ کی سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کے لیے اسرائیلی F-35 فائٹر جیٹس کے اگینسٹ۔ فرینڈز، یہاں پر اگر چائنا کی طرف سے یو اے ای کو J-20 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ سیل کیے جاتے ہیں تو یو اے ای اور عرب ممالک کی اپنی سیکیورٹی کو لے کے ٹرسٹ اور ڈیپینڈنسی چائنا پر بڑھے گی، اور چائنا دیگر ویپنز بھی بآسانی مڈل ایسٹرن کنٹریز کو سیل کر پائے گا، جو کہ چائنا کو فائنینشلی یو ایس اے کے مقابلے میں زیادہ اسٹیبل اور یو ایس اے کے مڈل ایسٹ سے آنے والے بلینز آف ڈالرز کے فائنینشل ریونیوز سے محروم کر دے گا۔ مزید یہاں پر چائنیز ذرائع کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا کی طرف سے یو اے ای کو سیل کیے جانے والے J-20 فائٹر جیٹس پر کوئی میجر اسٹرنگز اٹیچ نہیں کیے جائیں گے، صرف J-20 فائٹر جیٹس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے کنٹرول کے لیے J-20 فائٹر جیٹس کو کسی بھی ایکسرسائز میں یو اے ای کو یوز کرنے سے روکا جائے گا۔
فرینڈز انہی چائنی ذرائع کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے اگلے 5 سالوں میں چائنا آلریڈی اپنے 6 جنریشن فائٹر جیٹس کو پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس میں شامل کر چکا ہوگا، جو کہ J-20 فائٹر جیٹس سے زیادہ ایڈوانس ہوں گے، تو J-20 فائٹر جیٹس کو UAE کو سیل کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر J-20 فائٹر جیٹ سیل کیے جا سکتے ہیں تو پاکستان ایئر فورس نے J-31 فائٹر جیٹس کو سلیکٹ کیوں کیا؟ فرینڈز پاکستان ایئر فورس اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کی ایئر فورس کی ریکوائرمنٹس الگ الگ ہیں، اور J-31 فائٹر جیٹس میں وہی ایویونکس، سینسرز اور ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے جو کہ J-20 فائٹر جیٹس میں موجود ہیں۔ تو ہر کسی کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اور پاکستان ایئر فورس کے پاس کان جیسے فائٹر جیٹ کی انڈکشن کا بھی آپشن موجود ہے، جس کو بعد میں پاکستان ایئر فورس کی طرف سے PFX پروجیکٹ کے انڈر میں انڈکٹ کیا جائے گا۔ تو پاکستان ایئر فورس انڈین ایئر فورس کے اگینسٹ پھر بھی بہتر شیپ میں ہوگی۔ تو فرینڈز اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپ فلی آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔